اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 22 ہو چکی تھی. میں ان کی تھوڑی سی تفسیر بتا کے کیونکہ رہ گئی تھی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، جو کفر کرتے ہیں اور انبیاء کا بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دے لوگوں میں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دی گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے. ان میں ایک اور اشارہ اس چیز کی طرف بھی ہے کہ یہ جو قریش لوگ تھے، یہ مطلب خانہ کعبہ کے مجاور تھے نا، بھی جو حج کرنے کے لیے آتے تھے، ان کو کھانے کا، ان کے پلانے کا، پانی وغیرہ اس طرح کی چیزوں، ان کے رہائش کا، ان کی خدمت کا سارا کام انہی کا ہوا کرتا تھا. تو یہ اپنے آپ کو بڑے نیکوکار سمجھا کرتے تھے کہ بھی ہم نیکی کے کرنے والے ہیں. بظاہر اتنے کام جو لوگوں کے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو انبیاء ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صحابہ جو انصاف کا حکم دے رہے تھے، جو اچھے اخلاق کا، ان میں اگر کوئی معاشرتی برائیاں پائی جاتی تھی تو ان معاشرتی برائیوں کو روکنے کا دے رہے تھے. شرک اتنا بڑا گناہ جو کیا جا رہا تھا، ان کو روکنے کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے، تو یہ ان کو قتل کرتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے. تو ایسے لوگ بھی، یہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم بہت اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو لوگ ان کا جو تجزیہ نگار ہوں یا جو بھی ہوں، جو مطلب حق کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، اور ان کو اس بنا پہ قتل کر دیا جائے کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو کسی کے جو ذاتی مفاد ہے ان کو ٹھیس پہنچے گی، تو ایسے لوگ بھی بعد میں جتنی مرضی نیکیاں کرتے پھریں، اگر وہ انہیں قتل کروا دیں تو ان کے اعمال سارے کے سارے اعمال ضائع ہیں، بعد میں جتنے مرضی وہ نیک اعمال کرتے پھریں. علم ترا، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جنہیں دی گئی، اوتو اصل میں تھا اوتیو، اکریمو کی طرح، یہ مجہول ہے، پیسے وائس ہے. اکرما اکریما والا اوتیو، اوتو نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعونا، انہیں بلایا جاتا ہے، یہ بھی پیسے وائس ہے، دعوا یدعو یدعو، یدعونا جس کو کہا جاتا ہے، یدعونا الی کتاب اللہ، انہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، او بھی اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ یہ فیصلہ کرے. لام زر لی جب شروع میں لگتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، جیسے لی یضرب، اسے چاہیے وہ مارے، لیحکم، اسے چاہیے وہ فیصلہ کرے. یعنی جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان میں، ثم، پھر، یتولا، پیٹ پھیرتا ہے. تولا کا مطلب ہوتا ہے رخ پھیرنا، پیٹ پھیرنا. تو یہ رخ پھیر لیتے ہیں، فریق، ایک فریق، منہم، ان میں سے، وہم مورزون، اور یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. مورزون، اعراض کرنا، یہ رخ پھیرنا. کہ مطلب یہ یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بھی تم لوگ یہودیوں کا مطلب قرآن پاک کا انکار کر رہے ہو، قرآن پاک کی دعوت و تبلیغ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تم نبی کو نبی نہیں مان رہے، اپنے ہی انبیاء، اپنی ہی کتابوں پہ وہ کرتے ہو. تو یہ جو تمہاری کتاب، یعنی ان لوگوں کا یوں تھا نا، تورات اور انجیل میں سے تبدیلی تو انہوں نے بہت کر دی تھی، تو قرآن پاک ان کی جو تبدیل شدہ، تحریف شدہ حصے تھے نا، ان کو اصل شکل میں واپس لے کے آیا تھا. تو ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے، تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے تبدیل کیا، لیکن اب جب انہیں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا. اصل میں جب تورات اور انجیل اور قرآن کو اب بھی سامنے رکھ کے، ساتھ رکھ کے پڑھا جائے نا، تو ان کے انداز بیان سے، اگرچہ اتنی تحریف ہو چکی ہے تورات اور انجیل میں، اس کے باوجود اگر ان کو ساتھ رکھ کے پڑھا جائے تو اس سے کم از کم اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انداز بیان ایک ہی ہے ان دونوں کا. اور جب انداز بیان ایک ہے تو اس کا مطلب اس کو لکھنے والا، اس کو بولنے والا، اس کا رائٹر بھی ایک ہی ہے، یعنی اللہ. لیکن انہوں نے بہت زیادہ تحریف کر دی، لیکن پھر بھی انداز کچھ نہ کچھ، چونکہ اصل آیات ابھی تک موجود ہے نا تورات اور انجیل میں، تو اس وجہ سے جب انہیں بلایا جاتا تھا اس چیز کی طرف، قرآن پاک کی طرف، کہ آؤ اور یہ تمہارے درمیان فیصلے کرے، جو تم مطلب انکار کرتے ہو، یا جو بھی تمہارے درمیان فیصلے کی چیزیں ہیں، جو بھی تمہارے درمیان جو تم نے اپنی تبدیل تحریف کی ہوئی ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرے، تو یہ پیٹ پھیرتے ہیں. وہم مورزون، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہ ایسے ہوتا ہوا چلا آیا ہے. جتنے بھی انبیاء ان کے سامنے آئے ہیں، کوئی بھی ہدایت لے کے آئے ہیں، کوئی بھی، جب تورات آئی تھی انہوں نے تب پیٹ پھیری تھی، کبھی اس کو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، کبھی جناب انہوں نے جس چیز سے انہیں روکا جاتا تھا وہی کام کرتے تھے. تو یعنی یہ اب سے نہیں ہے ان کی روش بہت پہلے سے ہی ایسے ہے.
تو آپ کو ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آیت نمبر 23 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.